اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو الزام لگاتے ہو، اور آپ کے دور میں الزام پھیل رہا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد رسول نہیں رہے، وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ہم پھر پلٹ کے اسی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر کی کیا ہے۔ کشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے وَعَنْ أَصْحَابِهِ، اور ان کے دوستوں پر، کہ انہم یقولون ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیس بنبی فی قبرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں نبی نہیں رہے، ولا رسول بعد موتہ، اور اپنی وفات کے بعد وہ، اپنی موت کے بعد وہ رسول نہیں رہے، فبہتان عظیم، یہ ہمارے ذمے بہت بڑا الزام ہے، وکذب محض، اور خالص جھوٹ ہے جو ہم پر لگایا جا رہا ہے، ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ ولا سمع فی مجلس مناظرۃ ذلک عنہم، کسی مناظرے میں بھی ہم نے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر نہیں۔ وعندہم، اور ان کا حال یہ ہے، یعنی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور سارے اشاعرہ کا تھا، اور ماتریدیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ یہ تو اب نئی نئی باتیں شروع ہوئی ہیں، اور اب ایسی بدعات نکلی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی اشاعرہ کو پڑھا ہو، ماتریدیہ کو پڑھا ہو، اس تاریخ پہ نظر ہو، انہیں تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پورا خط دیکھنا ہو تو کہاں کس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بس ہوا چل پڑی ایک، اسی کے پیچھے چل پڑے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سنیے، وہ اپنے اس میں کہتے ہیں رسالے میں کہ دیکھیے اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کے متعلق مت یہ گمان کرنا کہ وہ مر گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے ان شہداء کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس سے زیادہ اچھی زندگی حاصل ہے، اس لیے کہ شہید کا رتبہ یقینی طور پر نبوت سے کم ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے مسلمانوں میں سے قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اور خدا کے سب سے زیادہ انعامات ہوئے انبیاء علیہ السلام پہ، اس کے بعد دوسرے درجے میں صدیقین پہ رضی اللہ عنہم، اور تیسرا درجہ شہداء رحمہم اللہ کا، اور صالحین چوتھا درجہ رحمہم اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کو شہادت سے 3 درجے اوپر رکھا ہے، شہداء تیسرے نمبر پہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پہ ہیں، تو تیسرے نمبر پر جو لوگ ہیں شہداء، انہیں مردہ نہ کہا جائے، اور جو پہلے نمبر پر ہیں انبیاء علیہ السلام انہیں مردہ مانتا ہے کوئی۔ وَلَقَدْ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ وَالْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ، صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحیح روایات، ان کے آثار جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور پھر وہ حدیث لائیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی ملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں سیاحین فی الارض، زمین میں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تبلغنی عن امتی السلام، اور میری امت میں جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، میرے وہ فرشتے میرے پاس لے کے آتے ہیں۔ اور پھر کشیری رحمۃ اللہ نے اگلا جملہ اپنا لکھا ہے، کہتے ہیں وَلَا يُبَلَّغُ السَّلَامَ إِلَّا وَيَكُونَ حَيًّا، سلام تو اسی کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے نا پھر جو زندہ ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر یہ سلام پیش کرنے کے کیا معنی ہے؟ پھر وہ ایک اور روایت لائے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے
کہ ما من احد یسلم علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام پیش کرے، الا رد اللہ عز وجل علی روحی حتی ارد علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس انسان کو اس کے سلام کا جواب دوں۔ دل الخبر علی ان المیت لا یعلم، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، مردہ آدمی ہوتا ہے جسے کچھ پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ روح اس کی طرف جب لوٹائی جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس وفات کے بعد انہیں دوبارہ زندگی دی گئی تاکہ وہ قبر مبارک میں سلام کو سنیں اور جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں جواب دیں۔ پھر ایک اور حدیث لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرے مدینہ منورہ میں اسے سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو دور کہیں بیٹھ کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود کو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قبر مبارک پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور جو شخص کہتا ہے نہیں سنتے اسے سوچنا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور دوسرے حصے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچایا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی درود شریف پڑے گا اللہ کے فرشتے اسے پہنچا دیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے نہیں پہنچاتے بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سن لیتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حدیث لائے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ ثابت بنانی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب جاتے تھے، اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا تھا کہ ثابت آ رہا ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتے تھے خوشبو لانا، اور انس رضی اللہ عنہ خوشبو لگاتے تھے اپنے ہاتھوں پہ اور کہتے تھے یہ ثابت ایسا ہے کہ یہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک میرے ہاتھ نہ چوم لے۔ لوگ اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کے ہاتھ چوما ہی کرتے تھے نا، یہ ثابت تابعین میں سے ہیں، اب کوئی چوم لے تو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہاتھ کیوں چومتے ہیں مشائخ کے علماء کے، اب کیوں اعتراض ہے؟ تابعین پہ اعتراض کرو، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرو جنہوں نے اجازت دے رکھی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ثابت اس سے کم پہ راضی نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ چومے تو خوشبو لگا دو میرے ہاتھوں پہ۔ اور ثابت رحمت اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے کہ ان کے جنازے میں ایک آدمی تھا، ان کے حالات پڑھ لیجئے تاریخ میں، مستند مورخین نے لکھے ہیں، ایسی ہی بات نہیں۔ اور وہ جنازے میں شریک ہوا، قبر میں اتارا، اور پھر اسے خیال آیا کہ اس کی کچھ رقم قبر میں گر گئی، تو ان کی بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اجازت دیں تو آپ کے والد صاحب کی قبر کو کھود لیں، بڑی رقم تھی جو گر گئی ہے اور خیال نہیں رہا۔ تو انہوں نے جا کے قبر کھولی اور پھر بند کر کے واپس آ گئے اور آ کے پوچھا کہ آپ کے والد زندگی میں کوئی خاص دعا مانگتے تھے؟ ان پہ جو صاحب تھے دوسرا جہان منکشف ہو گیا، کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے جو دیکھی قبر میں انہوں نے بیان کی۔ تو انہوں نے کہا کوئی دعا ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے اصرار کیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بس ایک دعا مانگتے تھے، نماز بڑی اچھی لگتی تھی، اور کہتے تھے اللہ کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کی قبر جب کھودی تو میں نے قبر میں دیکھا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اسی میں بند کر کے آ گیا۔ یہ ثابت بنانی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن ماجہ میں آیا ہے کہ ثابت نے سنی اور اتنا روئے کہ گویا ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر، معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے پاس میں نے دیکھا تمہارے نبی ہمارے نبی
سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کشیری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری معراج کی بڑی طویل روایت نقل کی ہے، اگرچہ وہ اصل خبر کا ایک ٹکڑا ہے، اور آپ پر کہتے ہیں فدل ھذا الخبر علی انہم علیہم السلام احیاء، یہ ساری حدیث معراج کی بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے ہیں۔ پھر ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر آخر پہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم حی، جب یہ بات ان احادیث سے ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو جو زندہ شخص ہوتا ہے دو حالتوں میں سے ایک حالت تو ہوگی نا، اما عالمن او جاہلن، یا وہ علم والا ہوگا یا جاہل ہوگا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی صفات میں کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، گمراہی ان کے قریب نہیں گئی، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی معرفت اور ایمان میں اس درجے پر فائز ہو کہ خدا خود گواہی دیتا ہو، وہ کیسے جاہل ہو سکتا ہے؟ وہ تو عالم تھے۔ فثبت انہ مومن، قرآن سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے، علم والے ہیں، اور نبوت کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بات کہی ہے جو ان کو سوچنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہیں، کہ یہ کشیری کا ان پچھلوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ دین کوئی 13ویں صدی میں 14ویں صدی میں ہی آیا ہے، اس سے پہلے لوگ نہیں تھے؟ 13 صدیوں تک کیا کرتے رہے یہ سارے؟ ان سب کے عقیدے کیا تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر یہ لوگ گمراہی پہ تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس دین کا۔ کشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم یزداد کل یوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے شرف اور ان کے رتبے میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ ہر آنے والا دن، ہر لمحہ اللہ کے قرب میں ان کا اضافہ کرتا رہے گا۔ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَارِفًا وَلَا نَبِيًّا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی نہیں ہے؟ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ الزام کس طرح لگا۔ فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا أَصْلٌ، جب اشعریوں کو، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر تک نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہمارے ذمے کیسے لگ گیا؟ تو پھر اس کا لکھا ہے کہ ان بعض الکرامیہ ملا اللہ قبرہ نارن، یہ کرامی جو تھے خدا ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، وظنی ان اللہ قد فعل، اور میرا گمان ہے اللہ نے ایسے کر دیا ہوگا۔ ان کرامیوں نے اشعریوں پر یہ الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مردے کو، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، علم ختم ہو جاتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ایمان نام ہے معرفت کا اور ایمان نام ہے اللہ کی تصدیق کا۔ تو جب کوئی شخص مر گیا تو تصدیق ختم ہو گئی، اب مردے کو کیا پتا کسی چیز کو سچ کہنا ہے جھوٹ کہنا ہے، اور مردے کو کیا پتا کہ علم کیا ہے، جہالت کیا ہے۔ تو جب علم بھی نہ رہا، تصدیق بھی نہیں رہی، تو اس میت کے پاس ایمان بھی نہیں رہا، کیونکہ ایمان نام ہے اہل سنت کے نزدیک اللہ کی تصدیق کرنے کا۔ تو جب اس کا ایمان ہی نہیں رہا تو وہ نبی کیسے ہو گیا؟ کرامی یہ کہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا بڑا کفر معاذ اللہ، اور کہتے تھے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بس پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ان کا مذہب، اور یہ وہ چیز تھی جو اشعریوں کے ذمے کرامیوں نے لگائی اور جھوٹ بولا۔
اور پھر انہوں نے اشاعرہ کا اپنا مسلک ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیٌ، ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان میں احساس ہے، علم ہے، امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو شخص صلاۃ و سلام دنیا میں کہیں بھی پیش کرتا ہے ان کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور جن لوگوں نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں جیسے انہوں نے ہمارے زمانے میں حنفی فقہا کے متعلق ایک جھوٹا فتویٰ گھڑ لیا ہے۔